السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ سرزمین اڑیسہ کے ایک بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے اونچی شخصیت سے محروم ہو چکا ہے، لہٰذا آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ حضرت مولانا اڑیسہ کے بڑے عالموں میں سے تھے۔ حضرت فدائے ملت رحمہ اللہ کے اجل خلیفہ میں سے تھے، تو حضرت کا انتقال ہو چکا ہے۔ حضرت کی نماز جنازہ بعد نماز عشاء بنجار پور میں رات 9 بجے ادا کی جائے گی۔ اور اسی طرح حضرت مولانا محمد جابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے اللہ کو پیارے ہو گئے اور بہت بڑے معتبر عالم میں سے تھے، بہت زبردست عالم تھے۔ میں تو یہ کہوں گا انہوں نے اپنا ایک بہت بڑا ذخیرہ دنیا میں چھوڑ رکھا ہے۔ سارے اولادوں کو عالم دین اور حافظ قرآن بنا کر دنیا سے رخصت فرما گئے۔ حضرت کے 10 اولاد ہیں، ان میں سے لڑکے جو ہیں وہ 7 ہیں اور لڑکی جو ہیں وہ 3 ہیں۔ تماموں کو حضرت نے عالم دین اور حافظ قرآن بنایا ہے۔ سب سے بڑے لڑکے جو ہیں حضرت مولانا اختر ذکی، جو محتمم مدرسہ مشکات العلوم بنجار پور میں ہیں۔ دوسرے نمبر پر شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ارشد ذکی، جو حضرت خود اپنے زندگی میں خلافت دے دیے ہیں۔ تیسرے نمبر پر حضرت مولانا اسعد ذکی ہیں۔ چوتھے نمبر پر حضرت مولانا احمد ذکی ہیں۔ 5ویں نمبر پر حضرت مولانا اکرم تقی، جو اسی مدرسہ مشکات العلوم میں ناظم تعلیمات ہیں۔ اور اسی طرح حضرت حافظ قاری احسان ذکی ہیں۔ 7ویں نمبر پر حافظ اسجد ذکی ہیں۔ اسی طرح حضرت نے ایسا ذخیرہ چھوڑ کر گئے ہیں، جس اولاد کو بھی پوچھا جائے کہ حضرت کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہر اولاد نہ کہتے تھے کہ مجھ سے زیادہ محبت کرتے تھے، حضرت مجھ سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضرت نے 2 بار حج کیے ہیں۔ 2000 میں سن 2000 میں جب حج کے لیے روانہ ہو گئے تو مکہ اور مدینہ میں جب گئے تو پیر میں چپل نہیں تھی، چپل نکال کر حج عمرہ کیے۔ وہ فرمائے کہ ان کو جب پوچھا گیا کہ چپل کیوں نکالے ہو، خالی پیر میں کیوں حج کر رہے ہو، پیدل کیوں حج کر رہے ہو، پیدل بھی کیے حج، پیدل کیوں حج کر رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا، اور کس جگہ میرا آقا کی پیر پڑی ہو، میرا چپل اس جگہ پڑ جائے۔ یہ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے خالی پیر پر حج کیے تھے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ اور مدینہ جب حج کے لیے گئے تھے، بغیر چپل کے حج کیے تھے۔ یہ اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے حضرت نے خالی پیر پر حج کیے ہیں۔ حضرت نے سن 2000 میں پیدل حج کیے ہیں اور بغیر چپل کے حج کیے ہیں۔ جب ان سے واپس میں کوئی اگر پوچھتا، ایک بار عمرہ بھی کیے ہیں، جب انہوں نے پوچھے کسی نے کہ میرا طواف اتنا ہو گیا، میرا طواف اتنا ہو گیا، حضرت سے جب پوچھا گیا، حضرت آپ کا طواف کتنا ہو گیا، آپ کتنے بار طواف کیے ہیں؟ اور حضرت نے فرمایا کہ میں نے 54 بار طواف کیا ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا محمد جابر صاحب کی عمر مبارک جو ہے وہ 77 سال کی ہو چکی تھی۔ اور اسی طرح حضرت نے ہر علماء کے دل میں حضرت کی محبت تھی، اور حضرت کے دل میں بھی ہر علماء کی محبت تھی۔ حضرت نے پیر مریدین کا کام بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت نے سرزمین رامکاپور سنگڑا میں ہر اتوار آتے تھے، اکثر اتوار آتے تھے، وہاں پر بیان اور دعا
جو حضرت مریدین ہونے چاہتے تھے مرید بھی ہوا کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت مولانا محسن صاحب جو تلدہ کے مدرسہ ہیں وہاں پر بھی حضرت جایا کرتے تھے، وہاں پر بھی بیان دعا وغیرہ وہاں پر بھی حضرت کیا کرتے تھے۔ حضرت والا کا چہرہ دیکھیے ماشاءاللہ سبحان اللہ، کتنے خوبصورت انداز سے ہیں۔ حضرت نے بنجھار پور کے سرزمین میں بہت سا خدمات انجام دیے ہیں۔ بنجھار پور کے لوگ حضرت کے نام سے جانے جاتے تھے، ابھی بھی جانے جاتے ہیں بنجھار پور کے لوگ۔ کہاں سے آئے؟ بنجھار پور سے۔ حضرت مولانا جابر صاحب، اچھا حضرت مولانا جابر صاحب، ماشاءاللہ۔ بنجھار پور جس طرح سنگڑا جانا جاتا ہے مرکز العلوم سے، اسی طرح بنجھار پور جانا جاتا ہے حضرت مولانا جابر صاحب سے۔ حضرت کو غسل دیے، غسل کے بعد کفنا چکے ہیں۔ جب غسل دیتے تھے ان کے بدن میں ایک خراش تک نہیں تھا۔ اللہ تعالی حضرت کے مغفرت فرمائیں، آمین ثم آمین۔ اسی طرح ایک بات اور کہہ دوں، حضرت نے حفظ کر لیا تھا 20 سے لے کر 30 پارے تک۔ جب بیمار پڑے تو پھر 20 سے لے کر 10 پارے تک حفظ کر لیے، اور 10 پارہ باقی تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت کو بلا لیا۔ فرمایا کہ اسی طرح اگر میں کہوں گا کہ جو شخص بھی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے، اگر روزے کی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے تو افطار وہ جنت میں کرتا ہے۔ اس طرح میں کہوں گا حضرت کا بھی وہی حال ہوا کہ حضرت نے تلاوت کرتے کرتے اللہ کو پیارے ہو گئے، قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ علین، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور حضرت اسی طرح اور 10 پارہ جو ہے جنت میں مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت نے اپنے زندگی میں تہجد کی نماز بھی نہیں چھوڑے۔ حضرت نے اپنی مسجدوں میں جماعت کے ساتھ بھی تہجد پڑھتے تھے، اتنی لمبی لمبی سجدہ، اتنی لمبی لمبی رکوع کرتے تھے کہ دوسرے جو نئے جا کے کھڑے ہو جاتے تھے پیچھے، وہ نہ اپنے پیر اور ہاتھ جھاڑا کرتے تھے کہ حضرت کے اتنے بڑی پیر ہاتھ درد ہو جاتا تھا، اتنی لمبی لمبی سجدہ، اتنی لمبی لمبی رکوع کرتے تھے۔ حضرت نے اس لاک ڈاؤن کے موقع پر روزہ، پورے رمضان کے روزہ رکھے تھے، صرف ایک روزہ چھوٹ گیا تھا۔ کس بنا پر وہ بیمار تھے، کسی بنا پر وہ بیمار تھے، اسی وجہ سے ایک روزہ ان سے چھوٹ چکا، لیکن پورا رمضان میں روزہ، تراویح، تہجد، لاک ڈاؤن میں بھی، بیماری کی حالت میں بھی، اور ہر دن اکثر تہجد میں اٹھ جائے گا۔ رمضان میں تو بالکل سوتے نہیں تھے رات بھر، حضرت نے تلاوت میں، نماز میں، تہجد میں رات گزارتے تھے، البتہ دن میں سوتے تھے کچھ دیر۔ حضرت نے بہت بڑا خدمت انجام دیے ہیں اڑیسہ کے لیے، جو کہ سرزمین بنجھار پور کو جنگل سے منگل بنائے ہیں۔ ہر علماء کے دل میں حضرت کی محبت تھی، اور ابھی بھی ہر علماء کے دل میں حضرت کی محبت ہے۔ میں تو یہ درخواست کروں گا ہر علماء سے، حضرت کے لیے خصوصی دعا میں یاد رکھیں۔ اور حضرت مولانا نے بزرگی حاصل کیے ہیں، حضرت مولانا محمد جابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے۔ حضرت مولانا نے اپنے زندگی میں خدمت انجام دے کر گئے ہیں اڑیسہ کے لیے اور بنجھار پور کے لیے، بہت بڑا ان کا خدمات انجام دیے ہیں حضرت والا نے۔ اب انشاءاللہ عشاء کی نماز ہوگی، اس کے بعد حضرت کو اپنے گھر سے لایا جائے گا، اور اس کے بعد
لوگ ابھی سنت نماز پڑھ رہے ہیں، عشاء کی نماز جنازہ ہوگی، اس کے بعد دفن کا سلسلہ چلا جائے گا۔ اور وہاں کے لوگ بھی حضرت کو بہت چاہتے تھے، جو بھی کوئی مہمان آ جایا کرتا تھا لوگ کھڑے ہو جاتے تھے ہمیشہ ہمت افزائی کے لیے، حضرت کیا چاہیے بولیے، حضرت کیا چاہیے بولیے۔ وہاں کے لوگ بھی اس موقع پر کھانے کا نظم بھی کیے تھے جنازے کے بعد۔ جو حضرات باہر سے آئے ہیں، 100 کلومیٹر سے بھی آئے ہیں نماز جنازے کے لیے، ان تماموں کے لیے وہاں کا کھانے کا نظم بستی والوں کی طرف سے بھی کیے تھے۔ ماشاءاللہ اب عشاء کی نماز ہو رہی ہے، خود حضرت کے لڑکے پڑھا رہے ہیں عشاء کی نماز، آپ سنیے۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ عارف باللہ نمونہ اسلاف جمعیت علماء اڑیسہ کے صدر و امیر شریعت حضرت علامہ مولانا محمد جابر صاحب قاسمی خلیفہ فدائے ملت، حضرت مولانا سید اسعد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت غم زدہ ہیں، یہ دیکھو نظارے گئے چھوڑ کر ہم کو جابر ہمارے، ستم کیسا ہم پر ہوا یہ خدارا، ہوا ایک عالم ہے رخصت ہمارا، عمل اس نے راہ خدا میں کیا تھا، وہ ملت کے خاطر جہاں میں جیا تھا، عمل اس نے راہ خدا میں کیا تھا، وہ ملت کے خاطر جہاں میں جیا تھا، خبر جب زمانے میں رحلت کی آئی، خبر جب زمانے میں رحلت کی آئی، اداسی ہر ایک سمت کیسی تھی چھائی، ہو بن کے آنسو ٹپکنے لگے ہیں کہ سینے میں دل بھی تڑپنے لگے ہیں، کہوں کیسے حکمت کا دیپک جلے گا، کہوں کیسے حکمت کا دیپک جلے گا، کہاں ایسا رہنما پھر ملے گا، کہوں کیسے حکمت کا دیپک جلے گا، کہاں ایسا پھر رہنما ملے گا، ہمیں چھوڑ کر وہ مسیحا گیا ہے، ہمیں چھوڑ کر وہ مسیحا گیا ہے، بڑا دل کو صدمہ ہمارے میں لگا ہے، کیے کام امت کے اصلاح کے اس نے، ہوئے ان کے دم سے سہکار سپنے، دعا مغفرت کی کرو آج مل کر، گیا چھوڑ کر ہم کو امت کا رہبر، کس سے حال بولوں یہ اپنا دکھائے، کس سے حال بولوں یہ اپنا دکھائے، کہوں کس طرح آج غم کو چھپائے، کہوں کس طرح آج غم کو چھپائے۔ فدائے دین پیمبر تھے حضرت جابر، ہماری قوم کے رہبر تھے حضرت جابر، راہ بدی سے ہٹا کر تمام لوگوں کو چلے چلائے وہ حق پر تھے حضرت جابر، کہ آپ ایسے قلندر تھے حضرت جابر، بجھیے آپ سے کتنے ہی پیاسوں کی پیاس، کہ علم دین کے ساغر تھے حضرت جابر، کہ علم دین کے ساغر تھے حضرت جابر، وہ اپنے آپ میں تھے آسماں علم و فن، وہ اپنے آپ میں تھے آسماں علم و فن، اور سادگی کا بھی پیکر تھے حضرت جابر، سیاست اور سیادت ہو یا کہ درس علوم، ہر ایک محاذ میں صفدر تھے حضرت جابر، ہر ایک محاذ میں صفدر تھے حضرت جابر،
یہ سوچ سوچ کے روتے تھے آپ کے بیٹے، ہمارے واسطے دلبر تھے حضرت جابر۔ اگر کچھ اور ہو لکھنا بشان جابر تو لکھو کہ علم کا محور تھے حضرت جابر۔ بنجھر پور ہو یا کہ اڑیسہ، سب ناصر تمہارے دم سے منور تھے حضرت جابر۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مقدس میں، کلُّ نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو یا فقیر ہو یا بادشاہ ہو، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث پاک میں ہے کہ الموت عالم الموت عالم، موت العالم موت العالم، یعنی ایک عالم کی موت سے ایک عالم کی موت ہو جاتی ہے، یعنی ایک دنیا کی موت ہو جاتی ہے۔ عالم ایک اگر مر جاتا ہے، عالم ایک گزر کر چلا جاتا ہے اللہ کے پاس، اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، ایک رونق دنیا سے ختم ہو جاتی ہے۔ ہم سبوں کو یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور حضرت والا کا جنازہ جا رہا ہے، آپ غور سے دیکھیں اور دعا فرماتے رہیں حضرت والا کو، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور حضرت والا کی مغفرت فرمائے اور ان کے طفیل و صدقے اللہ ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہمیشہ اپنے آپ پر توبہ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں۔ اور سنیے حضرت کے خود لخت جگر حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ارشد زکی صاحب نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ نماز جنازہ سے پہلے جو بات ہوئی ہے وہ بات غور سے سماعت فرمائیں۔ اچھی طرح معلوم ہے کہ حضرت والد صاحب دامت برکاتہم جب تھے، ان کے لیے کتنی ہی زیادہ لوگوں سے محبت اور لوگوں سے تعلق عقیدت تھی، لیکن آج اللہ کو پیارے ہو گئے، رحمہ اللہ، پھر آگوش میں چلے گئے۔ بس صرف یہ عرض کرنی ہے کہ اگر دنیا کے اندر کسی کو ان کی ذات سے کوئی تکلیف پہنچی ہو، آدمی ساتھ میں رہتا ہے تو ہو سکتا ہے کسی کو کسی سے تکلیف ہو، علاقے والوں کو، باہر والوں کو، اگر ان کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے، خدا کے لیے اس کو دنیا ہی میں معاف کر دیں۔ اللہ معاف کرنے والے کو بہت پسند کرتے ہیں، اس کو یہی معاف کر دیں۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ جب آدمی جنازے کے اندر ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم سفارشی آئے ہیں اس کی سفارش کے لیے، اے اللہ تو اس میت کا رب ہے، تو نے ہی اس کو پیدا کیا، تو نے ہی اس کو ہدایت اسلام کی اور تو نے ہی اس کی روح کو قبض کیا اور تو اس کے ظاہر باطن سے واقف ہے۔ اے اللہ ہم سب شفیع آئے ہیں، اس کے سفارش کے لیے حاضر ہوئے ہیں، کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ یہ دعا کرنا ہے، جنازے کی نماز شروع ہو رہی ہے۔ آنسو رواں مسلسل رخصت ہو گئے ہیں جابر، آنسو رواں مسلسل رخصت ہوئے ہیں جابر، دل درد سے ہے اجھل رخصت ہوئے ہیں جابر، غمناک ماجرا ہے دل سوز سانحہ ہے، علم ہنر کا تارا ایک اور بجھ گیا ہے، چھایا ہے غم کا بادل رخصت ہوئے ہیں جابر، وہ علم آگہی کا ایک اونچا آسماں تھے، وہ کاروان فن کا سالار ترجمہ تھے، اب کاروان ہے بیبل رخصت ہوئے ہیں جابر، رسم جہاں نبھا کر دنیا نئی بسانے، ایک اور زندگی سے پہنچا نئی بنانے، رسم جہاں نبھا کر
نئی دنیا بسانے، ایک اور زندگی سے پہنچا نئی دنیا بنانے۔ آنکھوں سے ہو گئے اوجھل، رخصت ہوئے ہیں جابر۔ آنکھوں سے ہو گئے ہیں اوجھل، رخصت ہوئے ہیں جابر۔ سمجھائے بھی نہ سمجھے دل نہ سمجھ بڑا ہے، باتوں سے بھی نہ سمجھے دل نہ سمجھ بڑا ہے۔ راحت نہیں دو پل، رخصت ہو گئے ہیں جابر۔ راحت نہیں دو پل، رخصت ہوئے ہیں جابر۔ سوئے جوار رحمت یزداں چلے گئے، افسوس ایک عالم ذیشاں چلے گئے۔ پھیلا ہے اہل علم کی صف میں غم شدید، پھیلا ہے اہل علم کی صف میں غم شدید۔ رخصت ہوئے ہیں حضرت اسعد کے ایک مرید، یعنی کہ ایک زاہد دوراں چلے گئے، یعنی کہ ایک زاہد دوراں چلے گئے۔ ملت پہ ایک پیدر کی طرح مہربان تھے جو، ملت پہ ایک پیدر کی طرح مہرباں تھے جو، جمعیت اڑیسہ کے روح رواں تھے جو۔ منہ پھیر کر وہ ممبئی خوباں چلے گئے، منہ پھیر کر وہ ممبئی خوباں چلے گئے، منہ پھیر کر وہ ممبئی خوباں چلے گئے۔ ایسا نہیں کہ صرف میرا دل ہے سوگوار، فرقت سے اس کی سارا اڑیسہ اشکبار۔ دل کی زمیں کے حاکموں سلطاں چلے گئے، دل کی زمیں کے حاکموں سلطاں چلے گئے۔ تڑپ گئے انتظام کے ماہر کی یاد میں، رو گئے لوگ حضرت جابر کی یاد میں، رو گئے لوگ حضرت جابر کی یاد میں۔ اچھی طرح معلوم ہے کہ حضرت والد صاحب دامت برکاتہم جب تھے، ان کے لیے کتنی ہی زیادہ لوگوں سے محبت اور لوگوں سے تعلق عقیدت تھی، لیکن آج اللہ کے پیارے ہو گئے رحمہ اللہ، پھر آگوش میں چلے گئے۔ بس صرف یہ عرض کرنی ہے کہ اگر دنیا کے اندر کسی کو ان کی ذات سے کوئی تکلیف پہنچی ہو، آدمی ساتھ میں رہتا ہے تو ہو سکتا ہے کسی کو کسی سے تکلیف ہو، علاقے والوں کو، باہر والوں کو، اگر ان کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے، خدا کے لیے اس کو دنیا ہی میں معاف کر دے۔ اللہ معاف کرنے والے کو بہت پسند کرتے ہیں، اس کو یہی معاف کر دے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ جب آدمی جنازے کے اندر ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم سفارشی آئے ہیں اس کی سفارش کے لیے، اے اللہ تو اس میت کا رب ہے، تو نے ہی اس کو پیدا کیا، تو نے ہی اس کو ہدایت اسلام کی، اور تو نے ہی اس کی روح کو قبض کیا، اور تو اس کے ظاہر باطن سے واقف ہے۔ اے اللہ ہم سب شفیع آئے ہیں، اس کے سفارش کے لیے حاضر ہوئے ہیں، کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ یہ دعا کرنا ہے، جنازے کی نماز شروع ہو رہی ہے۔ اسی طرح ایک سچا واقعہ ہے کہ حضرت والا کے انتقال کو 3 دن تھا۔ حضرت والا کے گھر سے 100 کلومیٹر دور ایک نوجوان شخص نے 2 بار خواب میں دیکھا کہ حضرت والا کے پاس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور سینے میں ہاتھ پھیر رہے ہیں اور بوسہ دے رہے ہیں، ماتھے پر بوسہ دے رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جنت کی طرف، خلد بری کی طرف انگلی پکڑ کر، ہاتھ پکڑ کر لے جا رہے ہیں حضرت مولانا جابر صاحب کو۔ ایک بشارت ہے خواب کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس شخص کے خواب میں اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولانا جابر صاحب کے ہاتھ کو پکڑ کر خلد بنی یعنی جنت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ حضرت کے خود اولاد نے بتائے ہیں، حضرت کے ایک لڑکے نے بتائے۔ اللہ معاف کرنے والے بھی بہت پسند کرتے ہیں، اس کو یہی معاف کر دیں۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ جب آدمی جنازے کے اندر ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم سفارشی آئے ہیں اس کی سفارش کے لیے، اے اللہ تو اس میت کا رب ہے، تو نے ہی اس کو پیدا کیا، تو نے ہی اس کو ہدایت دی اسلام کی، اور تو نے ہی اس کی روح کو قبض کیا، اور تو اس کے ظاہر باطن سے واقف ہے۔ اے اللہ ہم سب شفیع آئے ہیں اس سے سفارش کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ آمین۔ یہ دعا کرنا ہے جنازے کے نام شروع۔ اگر کسی کا کوئی لین دین کا مسئلہ ہے، ہمارے سی موجود ہے، آ کے مطالبہ کریں، اور لین دین کا مسئلہ اگر ہے تو ضرور جو ہے اس کو پورا کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ گھوم رہا اب ایسی شخصیتیں مشکل ہیں، اتنی محبت والے، اتنا ہمارے یہاں آپ کی قدر کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ۔ ہمارے یہاں ایک شخص ہے، ایک نوجوان ہے ہمارے یہاں، ہاں اس کو بار بار جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اور والد صاحب کے حیات میں بھی جو ہے نا بار بار اپنے خواب جو ہے معلوم کیا کرتا تھا تعبیر، بار بار یعنی کثرت کے ساتھ جو ہے اس کو دیدار نصیب ہوتا ہے۔ وہ ابھی پرسوں بھی دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ آ کر کے جو ہے والد صاحب کا جو ہے سینے پہ جو ہے ہاتھ پھیر رہے ہیں اور ماتھے پہ جو ہے بوسہ لیے، بات وغیرہ کچھ نہیں کر رہے ہیں، بس دونوں ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر رہے۔ بہت بڑی بشارت ہے، بہت بڑی۔ آج صبح ابھی فون کیے تھے، وہ ہمارے یہاں سے تقریباً 100 کلومیٹر کی دوری پہ ہے وہ نوجوان، کل جنازے میں بھی شریک ہو کر گئے تھے، بتا رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آئے اور آ کر کے ایک دم سے گلے سے لگا لیے اور ہاتھ پکڑ کر کے جو ہے جنت کی طرف کھینچ کر کے لے کے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ بالکل صحیح خواب ہے، اور یہی تعبیر ہے کہ جنتی ہے، بالکل جنتی ہے، دعا فرماتے رہیے گا، مقبول ہے، مقبول ہے۔ آپ سب لوگوں کو اللہ صبر جمیل نصیب فرمائے۔ اڑیسہ میں آنے کے بعد انہیں کا سب سے بڑی ہستی وہی تھی۔ آپ ضرور آتے رہیے گا بھی، انشاءاللہ جب بھی آنا ہوگا قبر پر حاضری ہوگی انشاءاللہ۔ جی دعائے مغفرت بات کر رہا ہوں، انسانی ثواب بھی کر رہا ہوں، اور آج قاری عثمان محمد محمود صاحب وغیرہ کا بیان بھی آیا ہے اس بارے میں۔ جی
سب لوگوں کو میری طرف سے تعزیت کیجیے سب بھائیوں کو. جی ضرور انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.